بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم چھلاوا کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس چھلاوے نے سارے گاؤں والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ بڑے بڑے عمل آئے مگر سب اپنی جیبیں بھر کر چلتے بنے۔ دور حاضر کی سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج کا انسان چاند کو تسخیر کرنے کے بعد مریخ اور سورج پر جانے کے لیے پر تول رہا ہے، مگر اسے بھی دنیا پر قابو پانا اس سائنس کے بس کی بات نہیں۔ اس معاملے میں سائنس بالکل ناکام نامراد نظر آتی ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر دیہاتوں میں آج بھی اسیبی جگہ، اسیبی درخت اور جن بوت کے بسیرے موجود ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے۔ اگر آسمان سے سوئی نیچے زمین کی طرف پھینکی جائے تو وہ ضرور کسی نہ کسی جن یا بدروح کے جسم میں پیوست ہو جائے گی۔ ہر روز ٹی وی پر بھی عامل حضرات بذریعہ اشتہارات بڑے دعوے کرتے نظر آتے ہیں، مگر نظر نہ آنے والی بدروحیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میرے ایک دوست رزاق صاحب عامل ہیں، وہ اکثر فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ گیا، وہاں لڑکی کو چڑیلوں نے گھیرا ہوا تھا، میں نے حاضر کیا اور پھر ان کو جلا دیا۔ نہ جانے کتنے عمل ایسی بدروحوں کو اپنے عمل سے جلاتے ہیں، مگر یہ جوں کی توں ہیں۔ ہمارے کچھ عزیز ایک گاؤں کے رہائشی ہیں، وہ جب کبھی ہمارے ہاں آتے تو اپنے گاؤں کے اس طرح کے عجیب و غریب قصے سناتے جن کو سن کر ہم حیران و پریشان ہو جاتے۔ چند روز پہلے میرا کزن گاؤں سے آیا تو اس نے بتایا کہ آج کل ہمارے گاؤں میں رات کے وقت گلیوں میں ایک بدروح، جس کو عرف عام میں چھلاوا کہا جاتا ہے، گاؤں کی گلیوں میں اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے۔ کبھی وہ بھینس کے روپ میں گلیوں میں دوڑتا ہے اور کبھی بلی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ایک روز ماسی تاجا، جن کا گھر جوہڑ کے کنارے واقع ہے، گرمیوں کے دن تھے، وہ تمام گھر والے اپنے مکان کی چھت پر سو رہے تھے کہ اسے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ جب ماسی تاجا نے چھت پر سے جوہڑ کی طرف دیکھا تو چاند کی چاندنی میں جوہڑ کنارے اسے ایک ننھا منا بچہ روتا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوہڑ پر پہنچی، بچے کو چوما چاٹا، سینے سے لگایا اور گود میں اٹھائے گھر لے آئی۔ چھت پر لا کر ابھی اسے چارپائی پر لٹا کر اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ اس معصوم کو جوہڑ کنارے کون چھوڑ گیا، گاؤں کی کس عورت نے یہ جرم سرزد کیا ہے۔ ابھی ماسی تاجا اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ بچہ دیکھتے دیکھتے خرگوش بن گیا اور چھلانگ لگا کر بھاگ گیا۔ ماسی تاجا کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ ماسی کی چیخیں سن کر اہلِ خانہ کے علاوہ دوسری چھتوں کے لوگ بھی بیدار ہو گئے اور ماسی کے گھر کی طرف چلے آئے، اس کی خیریت دریافت کرنے، جو ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ماسی تاجا کو ہوش آیا۔ محلے کے مولوی صاحب آیات پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ جب ماسی کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو اس کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ بہت سے لوگ پاس بیٹھے تھے۔ اچانک سامنے والی دیوار پر بلی نمودار ہوئی۔ ماسی کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، ماسی کی چیخ نکل گئی اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ حیران تھے کہ کس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ماسی نے کیا دیکھا کہ وہ ہوش کھو بیٹھی ہے۔ 3 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ زیادہ تر لوگ مختلف قسم کی ڈیمانڈز کرتے رہے۔ ایک روز گاؤں میں مولوی فضل صاحب کسی کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے گھر والوں کو بولا کہ مجھے تاجا کے گھر لے چلو، آخر دیکھیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ جب وہ گھر آئے تو تب ماسی تاجا اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اس نے مولوی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر ماسی تاجا نے بتایا کہ ایک دفعہ اس کے خاوند نے بدروحوں کو گالیاں دی تھی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کا خاوند کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ہی وہ ڈر کر بھاگنے لگا۔ میں تب اس کے لیے صبح کا ناشتہ لے کر گئی ہوئی تھی۔ میرا خاوند صبح تڑکے گھر سے نکل جاتا اور میں بعد میں اس کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر کے لے جاتی تھی۔ اس روز بھی حسب معمول میں ناشتہ لے کر گئی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، میں جا کر پیپل کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ تب میرا خاوند ہل چلا رہا تھا۔ ہل چلاتے چلاتے جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے کہا کہ آ جاؤ، پہلے ناشتہ کر لو، باقی کا کام بعد میں کر لینا، مگر اس نے مجھے کہا کہ آخری چکر لگا کر آتا ہوں، گرمی بہت ہے، اگر ایک دفعہ بیٹھ گیا تو دوبارہ کام کرنے کو من نہیں کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیل بھی گرمی سے ہانک رہا تھا، اس بے زبان کو بھی پیاس کا احساس ستا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی میں نے دیکھا کہ میرا خاوند چیختا چلاتا کھیتوں میں بھاگ رہا ہے اور اس کا بیل اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
پھر میں نے دیکھا کہ ابھی یہ بات بتا ہی رہی تھی کہ ماسی تاجہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، مولوی صاحب نے آیات پڑھ کر پانی پلایا تو ماسی کو کچھ ہوش آیا۔ پھر ہم نے ماسی کی مکمل بحالی تک آگے کی بات سننے کی کوشش ترک کر کے ماسی کو بولا کہ ماسی اپنے ہاتھ کی لسی تو پلاؤ، سنا ہے تمہارے ہاتھ کی لسی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اور اگلے ہی لمحے ماسی بخوشی ہمارے لیے لسی کے پیالے بھر کر لے آئی۔ واقعی میں ماسی کے ہاتھ کی لسی کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اور پھر ماسی خود ہی ہمیں بتانے لگی کہ میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ بیل کا سائز 2 بیل جتنا ہو چکا ہے اور وہ میرے خاوند کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایسی ٹکر ماری کہ میرا خاوند دوسرا سانس بھی نہ لے پایا اور کئی فٹ دور جا گرا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے کھیتوں میں موجود لوگوں نے سنا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے اور میرے خاوند کی لاش کو گھر پہنچایا۔ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ جب لوگوں نے آ کر مجھے ہوش میں لایا تو ہمارا بیل اپنی ہل جس سے کھیتوں کو کھودا جاتا ہے سمیت بالکل نارمل حالت میں پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ تب سے مجھے یقین ہے کہ میرے خاوند کو کسی بدروح نہیں مارا تھا۔ یہ راز آج میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، کیونکہ میں اگر کسی کو بتاتی تو بھی شاید کوئی یقین نہ کرتا۔ اب جب کہ اتنے سالوں بعد میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں سب سے زیادہ خوفزدہ ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے مولوی صاحب، ورنہ وہ بدروح مجھے بھی مار ڈالے گی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے۔ میری جو تھوڑی سی زمین ہے میں وہ بیچ کر آپ کی فیس ادا کر دوں گی، مگر مجھے اس ناگہانی آفت سے بچا لیجئے۔ مولوی فضل ایک خدا ترس انسان تھے۔ انہوں نے ماسی کو سمجھایا کہ آپ بالکل پریشان مت ہوں، خدا بہتر کرے گا، آپ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے اور 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کیا کریں۔ ماسی نے نہایت شرمندگی سے بتایا کہ اس نے ایک عرصہ ہوا کبھی نہ نماز ادا کی ہے اور نہ ہی کبھی قرآن پاک کھولا ہے۔ مولوی صاحب نے ماسی کو راہ راست دکھائی اور جعلی عملوں سے بچنے کی تلقین کی، اور ماسی تاجہ نے قرآن اور نماز کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ ماسی کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، مگر وہ کہتی ہیں کہ آج بھی جب ماسی کو یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔